ایان میں نے پیکنگ کر لی۔ ختیجہ کمرے سے باہر نکل کر ایان سے بولی جو بچے کو گود میں لیے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ ہم آؤ چلتے ہیں، سامان یہیں پڑا رہنے دو، میں بعد میں آ کر لے جاؤں گا۔ ایان سنجیدگی سے بولا۔ ختیجہ حامی میں سر ہلاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دونوں جیسے ہی دروازہ کھول کر نکلنے لگے تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ایان اسے کیا ہوا ہے؟ ختیجہ نے پریشانی سے اس بچے کی طرف دیکھا جو اچانک سے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم چلو، دھیان سے آؤ، اسے گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے۔ ایک ہاتھ سے ختیجہ کو سہارا دیے، دوسرے ہاتھ سے ایان بچے کو تھامے باہر گاڑی میں بیٹھا اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ راستے میں مسلسل ختیجہ اس روتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے ایک کار آ کے رکی، جس پر گاڑی ان بیلنس ہوتے دیکھ ایان نے جلدی سے بریک لگائی، ورنہ تو سامنے والی کار کا پکا ارادہ تھا ایکسیڈنٹ کا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ ایان نے پریشانی سے ختیجہ کو دیکھا جو روتے ہوئے بچے کو مسلسل چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے لمحے ایان نے سامنے رکی گاڑی کو دیکھا جو ان کی گاڑی کے سامنے ہی کھڑی تھی، ان کے جانے کا راستہ بلاک کر چکی تھی۔ یہ کون ہے ایان؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ خوف سے بچے کو اپنے سینے سے لگائے بولی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اتنا زور سے دھڑکنے لگا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ وہ جان چکا تھا کہ ان کا راستہ روکنے والی کون ہے، مگر ختیجہ کی ہوائیاں اڑی دیکھ اس نے جھوٹی تسلی بخشی اور اپنی گاڑی پیچھے لینے کی کوشش کی، لیکن سامنے والی گاڑی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر ختیجہ نے خوف زدہ پھیلی سی آنکھوں کے ساتھ سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے والی گاڑی سے کوئی اور نہیں، سنگیتا نکلی تھی، بلیک شرٹ کے ساتھ، ہم رنگ پینٹ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ایان کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایان، یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ ختیجہ نے مضبوطی سے ایان کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈرنا بالکل بھی مت، جو بھی ہو جائے گڑیا تم باہر مت آنا، میں دیکھتا ہوں اس گھٹیا عورت کو، آخر یہ چاہتی کیا ہے، کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ لال دھویں ہوتے چہرے کے ساتھ ایان غصے میں کہتے گاڑی سے نکلنے لگا تو ختیجہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے پورے بدن پر لرزاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایان، نہ جائیں۔ ختیجہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے جو گالوں سے پھسل کر بچے کے چہرے پر گر رہے تھے۔ گڑیا میں ہوں نا، کیوں پریشان ہوتی ہو، کچھ نہیں ہوگا، تم اپنا اور اس بچے کا خیال رکھو۔ ختیجہ کا ہاتھ تھپ تھپاتے ایان گاڑی سے باہر نکلا اور اسے گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ سنگیتا کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ آئی تھی اور اگلے ہی لمحے چند قدم لیتی وہ ایان خان کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی؟ ایان نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بنائے مقابل کھڑی بدذات عورت سے سوال کیا، جسے سنتے سنگیتا نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر ایان کو دیکھا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ ہاں ہاں، یار تمہارے پیچھے میں خوار ہوتی یہاں تک آ گئی اور تم مجھ سے پوچھتے ہو مجھے کیا چاہیے۔ چلو میں بتاتی ہوں مجھے کیا چاہیے، تو کیا تم دو گے؟ سنگیتا نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ایان خان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے، میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ چہرے پر ناگواری سجائے وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی ختیجہ کبھی اپنی جھولی میں بچے کو تو کبھی ایان اور سنگیتا کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ ختیجہ نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا تاکہ ان دونوں کی باتیں سن سکے۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے ایان، مجھے تم چاہیے ہو، سمجھے؟ تمہاری خوبصورتی، تمہارا سب کچھ میرا ہو جائے، میں تمہاری فیملی میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نہ کبھی تمہارا تھا نہ کبھی تمہارا ہوں گا، میں صرف اپنی بیوی کا ہوں۔ اپنے اس گندے دماغ سے ان خیالات کو نکال دو، میں کبھی تمہارا ہوں گا تو پھر ٹھیک ہے۔ سنگیتا نے ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالا اور ایان خان پر تان دی، جسے دیکھتے ایان بھی ایک پل کو گھبرایا تھا۔ یہ منظر دیکھتے گاڑی میں بیٹھی ختیجہ کی چیخ نکلی تھی، باہر آؤ لڑکی ورنہ میں اسے مار دوں گی۔ سنگیتا نے اونچی آواز میں ختیجہ سے کہا جو منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ نہیں گڑیا،
باہر مت آنا، میں نے کہا باہر مت آنا۔ گردن موڑ کر ایان نے چیختے ہوئے اسے باہر آنے سے منع کیا۔ خدیجہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے ایان پر پسٹل تانے دیکھ کر۔ سوچ لو لڑکی، اگر تم باہر نہ آئی تو میں اسے مار دوں گی، سنگیتا نے ایک بار پھر سے دھمکی دی تھی۔ خدیجہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، اپنی کوکھ میں پلتی ننھی سی جان کی تھی۔ اس کے انکار کو سنتی آگ بگولا ہوتی سنگیتا نے گولی چلائی تھی۔ گولی کی آواز سنتے خدیجہ نے چیخ مارتے اپنی آنکھیں بند کیں۔ ہاں ہاں، ڈر گئی ایان، تمہاری بیوی ڈر گئی۔ لڑکی اپنی آنکھیں کھولو، ابھی میں نے تمہارے شوہر کو گولی نہیں ماری، اب اگر تم باہر نہیں آئی تو یقیناً میں مار بھی دوں گی۔ گڑیا، اس کی باتوں میں نہ آنا، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایان کی بات سنی انسنی کرتی وہ بچے کو سیٹ پر لٹاتی دروازہ کھولتی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس لنگڑی میں ایسا کیا ہے جو تمہیں مجھ میں نظر نہیں آتا؟ اس نے آئی برو اٹھا کر پوچھا اور ساتھ اپنی پسٹل کا نشانہ خدیجہ پر کیا۔ بتاؤ میرے محبوب، تم مرنا پسند کرو گے یا مجھ سے شادی؟ وہ کبھی ایان کی طرف نشانہ کرتی، کبھی خدیجہ کی طرف۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں باہر آنے پر، ضرورت نہیں ہے۔ ایان کا دل کیا کہ وہ دور رکھ کر خدیجہ کے چہرے پر لگائے، جو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ خدیجہ نے اس کے قریب جانا چاہا۔ جب ان دونوں کے درمیان چند فاصلے پر سنگیتا نے گولی چلائی تھی، ٹھاکی آواز کے ساتھ خدیجہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہوئی۔ دور رہو میرے ایان سے، وہ غرائی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو سنگیتا۔ بدلے میں ایان بھی اونچی آواز میں غرایا۔ خدیجہ دل پر ہاتھ رکھے سہمی نگاہوں سے ایان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی بھی بہت کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ ہاں جانے من، میں پاگل ہو گئی ہوں تمہارے پیار میں، اور اپنے جیتے جی تو تم دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکوں گی۔ تمہیں کیوں ماروں؟ اس فساد کی جڑ تمہاری لنگڑی بیوی کو مارتی ہوں جو ہمارے بیچ میں آ گئی ہے، ورنہ اب تک تو تم میرے ہو گئے ہوتے، سنگیتا نے چیختے ہوئے کہا۔ پوری سڑک پر سنگیتا کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ایک سنسان روڈ تھا جہاں گاڑیوں کا یا لوگوں کا ہجوم ہرگز نہیں تھا، جہاں سے چند گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں۔ ہوٹل جلدی پہنچنے کے لیے ایان نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا ایسا کچھ کرے گی سنگیتا تو وہ یہ راستہ ہرگز اختیار نہ کرتا۔ ہاں ہاں، آ گئی تمہاری بارات، اب جاؤ جیل کی چکی پیسنے کے لیے، ایان کہکا لگا کر بولا۔ اس کی بات سن کر سنگیتا کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے جھٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس میں وہ پسٹل تھامے ہوئے تھی۔ مجھے بے وقوف بنایا، سنگیتا آنکھوں میں حد درجہ غصہ لیے اپنا ہاتھ ایان کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی اور ایان اس سے پسٹل چھیننے لگا۔ ایان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے دیکھ خدیجہ لاٹھی کے سہارے ان دونوں کی جانب بڑھنے ہی والی تھی جب سنگیتا کے ہاتھ پسٹل کے ٹریگر پر گئے اور ایک گولی سنسناتی ہوئی خدیجہ کے قریب سے ہو کر گزری تھی۔ ٹھاکی آواز کے ساتھ خدیجہ نے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور ایان کی گرفت سنگیتا کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ ایان نے اس کے چہرے پر مارا۔ اپنے بچاؤ کی خاطر بدلے میں سنگیتا نے اسے زوردار دھکا دیا کہ ایان چند قدموں کے فاصلے پر نیچے گر گیا۔ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھے مارا، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ سنگیتا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایان خان کی پانچوں انگلیاں سخت ہو گئی تھیں۔ نہیں، اگلے ہی لمحے ایان جلدی سے نیچے سے اٹھا اور اس سے پہلے وہ خدیجہ کی جانب بڑھتا، سنگیتا نے غصے میں آ کر گولی چلائی تھی جو سیدھا خدیجہ کے پیٹ پر لگی تھی۔ ایان نے چونک کر سنگیتا کو دیکھا اور پھر اپنی گڑیا کو، جس کی چیخ سنسان سڑک پر بلند ہوئی تھی۔ وہ اپنے پیٹ سے نکلتے خون کا فوارہ دیکھنے لگی اور پھر ایان کو، جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدیجہ کے پیٹ سے پانی کی طرح خون نکلتے دیکھ سنگیتا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میرا بچہ، خدیجہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے چیخی تھی اور دھڑم سے نیچے گرتی زمین بوس ہو گئی۔ گڑیا، ایان چیختا ہوا اس کی طرف بھاگا تھا، اس کے پاس جاتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا جب اگلے ہی پل اس کا ہاتھ بھی خون سے تر ہو گیا۔ میرا بچہ، وہ اپنی اٹکتی سانس کے ساتھ بولتی ایان کے جسم سے جان نکال گئی تھی اور اتنا سارا خون دیکھ کر سنگیتا نے فرار ہونا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی لے کر نکل گئی۔ ہاتھ اس کے ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ خدیجہ کا خون اس کی نظروں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔
وہ بار بار گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی اس کے پیچھے نہ آ جائے۔ مم، میں نے مار دیا اسے، اب ایان میرا ہو جائے گا، میں نے مار دیا۔ گاڑی چلاتی وہ کبھی خوش ہوتی کبھی ڈرتی، سامنے آنے والے ٹرک کو دیکھ نہیں سکی۔ اس سے پہلے کہ سنگیتا بریک لگاتی گاڑی کو ایک سائیڈ پر کرتی، وہ سامنے سے آنے والے ٹرک کے ساتھ جا لگی تھی اور اس کی گاڑی فضا میں بلند ہوتی دور جا گری تھی۔ اپنے ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھ کر ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ سنگیتا کی گاڑی سے پیٹرول نکل کر بہہ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی سے نکلنے والے پیٹرول کی وجہ سے گاڑی میں دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے کی آواز میں سنگیتا کی چیخیں کہیں دب چکی تھیں۔ وہ ایک ماں سے اس کے بچے کو جدا کر آئی تھی، لیکن اپنے انجام تک بھی پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف ایان ختیجہ کو اپنی گود میں اٹھاتے جلدی سے بیک سیٹ پر لٹائے، اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے رش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ایان میرا بچہ، بار بار ختیجہ کی کئی بات اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، اس سے ڈرائیو بھی مشکل سے ہو رہی تھی۔ بار بار اپنی آنکھوں میں آتے پانی کو اندر کرتے، کبھی اپنے آنسو صاف کرتے، وہ اپنی گڑیا کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قریبی ہاسپٹل پہنچ گیا تھا اور ختیجہ کو گود میں اٹھاتے وہ اندر کی طرف بھاگا تھا۔ ایمرجنسی کیس دیکھتے فوراً ختیجہ کو آپریشن روم میں لے جایا گیا تھا اور ایان بچے کو لینے کے لیے باہر کی جانب بھاگتے گاڑی سے اس بچے کو اٹھا لایا۔ جو بھی تھا وہ اس بچے کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ گھر میں کسی کو بتا سکے سارے واقعے کا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار ختیجہ کا خون سے تر جسم اور اپنا بچہ۔ آج ہی تو اسے خوشخبری سننے کو ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور آج ہی اس ڈائن نے اس سے اس کا بچہ چھین لیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے بچے کو اس نے نرس کے حوالے کر دیا تھا۔ نرس بھی ایان کی حالت کو دیکھتی بچے کو لیتی چلڈرن ہیلتھ کیئر کو پکڑا گئی۔ ایان کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس بچے کو کیسے سنبھالتا جو رو رہا تھا، اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے وہ سر نیچے کیے مسلسل آنسو بہا رہا تھا۔ اسے پتا تھا اس کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جتنا خون ختیجہ کا بہہ گیا تھا اس خون میں اس کے بچے کا خون بھی شامل تھا، لیکن ابھی وہ اپنی گڑیا اپنی ختیجہ کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ اس کو کیا جواب دے گا؟ وہ اس کی اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر پایا، کیا جواب دے گا؟ ایان کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر اپنا سر بھی پھاڑ لے، کیونکہ سنگیتا ان کی لائف میں آئی تھی اور یہ سب ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، ختیجہ کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اب تو ایان کی بھی رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، لیکن ختیجہ کی جانب سے کوئی بھی مثبت خبر میسر نہ ہوئی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے شاکرا بیگم شانزے کے پاس ہی بیٹھی تھی، جو کہ شناور خان کو تو ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مورے آپ میرے پاس رک جاتی، مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیتی، شانزے نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے شاکرا کا ہاتھ تھام کے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ شانزے کے بولنے کی دیر تھی کہ شناور نے شانزے کو سخت نظروں سے گھورا تھا۔ شناور کا دل کر رہا تھا وہ شانزے کو جھنجھوڑ کے رکھ دے کہ وہ کچھ بولنے سے یا فیصلہ لینے سے پہلے اس سے کیوں نہیں پوچھتی۔ خیر وہ شناور خان کی نظروں کو خاطر میں نہیں لائی، لیکن شاکرا کی نظروں نے شناور کی نظروں کو بھانپ لیا تھا۔ شاکرا نے مسکرا کر شانزے کو دیکھا۔ پتہ نہیں میری بچی، کیوں اس بلال نے مجھے اتنا پتھر دل بنا دیا تھا کہ میں تمہاری خوبیاں ہی نہیں دیکھ پائی۔ تم بہت اچھی ہو، لوگ تو بیٹیاں پانے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے تمہاری صورت میں بیٹی دی تھی جس کی قدر میں نے نہیں کی، اور جو لوگ بیٹے مانگتے ہیں وہ لوگ آج میرا حال دیکھ لیں۔ بیٹی کی قدر نہیں کی اور جس کی قدر کی اس نے میری یہ حالت کر دی۔ شاکرا نے آنسو بہاتے شانزے کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ مورے پھر رہ لینا میرے پاس۔ نہیں میری بیٹی، اب مائیں بھی بھلا اپنی بیٹیوں کے گھر رہتی ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے معافی مانگنی تھی، مانگ لی، تم نے معاف کر دیا، اور بس ایک احسان اور کر دو کہ میرے بلال کو ڈھونڈ لاؤ۔ شاکرا نے اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے کہا۔ جی ویسے بھی آپ یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں اور شانزے اسلام آباد جا رہے ہیں، تو آپ یہاں رہ کر کیا کریں گی؟ شناور نے ناگواری سے کہا۔ سب نے شناور کی بدمزاجی نوٹ کی تھی۔ شانزے نے غصے سے شناور کو دیکھا تھا،
لیکن جس طرح شانزے نے شناور کی آنکھوں کو اگنور کیا تھا اسی طرح شناور نے بھی اگنور کیا تھا۔ مورے ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے گھر۔ شانزے کی بات سنتے شاکرا نے شناور کو دیکھا، کہیں وہ اس بات پر بھی غصہ نہ کر جائے، لیکن اس بار شناور خان کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، شاکرا نے پیار سے شانزے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سب سے ملتے ہوئے وہ لوگ نکل چکے تھے، اب وہ لوگ شاکرا کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ شانزے شاکرا سے ملتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شناور اور شانزے اسلام آباد جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ شانزے نے گھر میں تو اپنے آنسو کنٹرول کیے ہوئے تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ کیا ہوا ہے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے ایک نظر شانزے پر ڈالی اور گہری سانس بھر کے رونے کی وجہ پوچھنے لگا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، شانزے سوں کرتی ہوئی بولی۔ پہلے تو شانزے کی بات سن کر شناور کو ہنسی آئی تھی، اس کی بیوی روتے ہوئے بھی کیوٹ لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا بولنا۔ شناور نے گہرا سانس بھرتے پھر سے اس کو دیکھا جو اب زاروں قطار رونے لگی تھی۔ شانزے، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ شناور نے بنا گاڑی روکے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو پکڑے، ایک ہاتھ سے شانزے کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ شانزے نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ چٹک کر اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شانزے کو روتا دیکھ وہ دوبارہ چیخا تھا۔ شانزے کا اس کا ہاتھ چٹکنا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں، اس لیے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گی، شانزے لاڈ سے بولتی اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ کیا ہے میری جان، کیوں مجھ سے ناراض ہے؟ شناور نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ آپ نے میری مورے کو گھر سے نکالا تھا، میں نے کہا تو انہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے انہیں نہیں رکھا اور اوپر سے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے کھا جائیں گے۔ پتہ نہیں مورے کیا سوچ رہی ہوگی۔ اچھا تو تمہیں مورے کے سوچنے کی پرواہ ہے، یہ نہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں گا۔ مجھے اسلام آباد کچھ کام تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، وہاں کچھ دیر انجوائے کر لیں گے۔ لیکن میری بیوی ابھی بھی اپنی مورے کو ہمارے بیچ لا رہی تھی، تو ایسے نہ دیکھتا تو پیار سے دیکھتا، وہ گندا سا منہ بنا کر بولا۔ لیکن مجھے تو اپنی مورے کے ساتھ رہنا تھا، بیچاری اتنی مشکلوں سے گزر رہی ہیں، بلال لالا نے ان کا کتنا برا حال کر دیا، پلیز حسام لالا کو کہیں وہ لالا کو کہیں سے ڈھونڈ لائے، شانزے نے امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ تو شناور کو جی بھر کر اپنی بیوی پر پیار آیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم ان کی سگی بن رہی ہو، تھوڑی سی تو پتھر دل بن جایا کرو، شناور بدمزہ ہو کر بولا۔ ہاں، کسی دن آپ کے معاملے میں پتھر دل بن گئی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خبردار میرے معاملے میں پتھر دل بنی، مار کھاؤ گی مجھ سے، شناور نے مصنوعی ڈانٹتے ہوئے کہا تو شانزے کو ہنسی آئی تھی، جب اگلے ہی پل اس نے اپنی گاڑی روکی اور پلٹ کر شانزے کی جانب مڑتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شانزے نے شرما کر اپنا چہرہ جھکانا چاہا، جب شناور نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اپنے ماتھے پر اپنے محرم کا بوسہ محسوس کرتے شانزے کو پورے بدن میں سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ کھول لو اپنی آنکھیں، اب اور کیا کروانا چاہتی ہو میری جان، شناور نے تنگ کرنے کی غرض سے شرارت سے کہا، تو شانزے اپنی بے خودی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ آپ بھی نا، شانزے نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا تھا اور پھر بے ساختہ شناور خان کا کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ بہت برے ہیں شناور آپ، اپنا سر جھکاتے شانزے نے پھر سے کہا۔ ابھی برا کہاں بنا ہوں، کہتی ہو تو برا بن جاتا ہوں، شناور نے آنکھ مارتے کہا، جس سے شانزے ہڑبڑا کر گاڑی کے دروازے سے جا لگی۔ دھیان سے گاڑی چلائیں، یہ کہتے شانزے باہر دیکھنے لگی، لیکن دھیان ابھی بھی اس کا اپنی مورے کی طرف تھا کہ وہ اکیلی کیسے رہیں گی۔ مختلف سی سوچیں اس کے دماغ میں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کب سے لاؤنج میں بیٹھا گھر کے افراد کی صورتیں تک رہا تھا، ملنے تو وہ اپنی ہانی سے آیا تھا، ہائے، لیکن کہاں اس کی قسمت اتنی اچھی کہ اس کی ملاقات ہو سکے۔ اس کی متلاشی نگاہیں پوری حویلی میں دوڑ رہی تھیں ہانیہ کو دیکھنے کے لیے۔ اپنا موبائل نکال کر ہانیہ کو میسج کیا۔
ہائے بیوٹیفل لیڈی، کہاں ہو تم؟ میں تم سے ملنے آیا ہوں، اپنا دیدار ہی کروا دو۔ عفان نے ایک ٹیکسٹ بھیجا اور اب اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہانیہ آ جائے گی۔ فوزیہ خانم نے آ کر عفان سے پانی وغیرہ بھی پوچھا تھا، لیکن عفان نے منع کر دیا تھا۔ وہ بس ہانیہ سے ملنے کے لیے اور اپنی بہن کو لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اس کی نگاہیں کب سے ہانیہ کی راہ تکتی سیڑھیوں پر مرکوز تھیں۔ جب ہانیہ کے بجائے عادل خان کو اترتے دیکھ عفان جی بھر کے بدمزہ ہوا تھا، اور عادل کا بھی عفان کو دیکھ کر منہ بگڑا تھا، لیکن عادل کے چہرے پر کچھ سوچ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ اوئے ہوئے، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، عادل نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ سستے لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کا آنا بھی گوارا نہیں ہوتا اور منہ اٹھا کے سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ ملنا کسی اور سے ہوتا ہے۔ عفان نے بھی مسکرا کے عادل کو بھگو بھگو کے طنز مارا تھا۔ عفان کے طنز پر عادل کا چہرہ لال ہوا تھا، لیکن گھر آیا مہمان تھا، اب وہ 2-3 مکے تو نہیں، طنز ہی کر سکتا تھا، جو شروع سے ایک دوسرے سے کرتے آ رہے تھے۔ وہ کیا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی قسمت ہی اتنی بری ہوتی ہے کہ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے۔ عفان کے قریب جاتے وہ اس کے گلے لگا تھا۔ اپنے بہنوئی کی اتنی مہربانی پر امپریس ہوتے عفان بھی مسکرا کر اس سے ملا۔ مجھے ہانی سمجھ کر اتنی زور سے گلے لگایا ہے یا مجھ پر ہی نیت خراب ہو گئی ہے؟ عفان کو خود سے دور جھٹکتے وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ویسے لوگوں کو کافی خوش فہمی ہے کہ ان پر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو کسی کا دل خراب ہو سکتا ہے، البتہ نیت نہیں۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی مسکراہٹ دبائے بولا۔ یہ بات اگر تم اپنی بہن سے پوچھو نا کہ اس کی مجھ پر کتنی نیت خراب ہے تو وہ تمہیں بتائے گی۔ لوگ تو جلتے ہیں میری خوبصورتی سے۔ عادل نے اپنا کالر جھاڑتے ہوئے شوخ پن سے کہا تھا۔ میں اپنی بہن کے پاس ہی آیا ہوں اسے لینے کے لیے، کیونکہ میری بہن نے ہی کہا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہ رہ کر سڑ گئی ہے اور کچھ دن تم سے دور رہنا چاہتی ہے۔ عفان بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ ایسا کہہ سکتی ہے، اور ویسے بھی وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، میں نہیں جانے دوں گا۔ عادل نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ جانے دینا مجھے عادل۔ ان کی باتیں سنتے عروہ بھی کچن سے باہر ٹپک آئی تھی، اور عروہ کی بات سنتے عادل نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ نہیں جانا تو نہیں جانا، عادل نے اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے عادل۔ عروہ آنکھوں میں نمی لائے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں منا لوں گا موٹو۔ اپنی جگہ سے اٹھتے عروہ کے روبرو آتے اس نے عفان کے سامنے ہی عروہ کے پھولے پھولے گال کھینچے تھے، جس سے عروہ کے گال لال ہوئے تھے۔ عروہ نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا تھا، اور اپنی بہن کو عادل خان کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر عفان بے حد خوش تھا۔ جو بھی تھا وہ شکر ادا کرتا تھا کہ اس کی بہن کو محبت کرنے والا ہم سفر ملا تھا۔ جانے دینا، میرا بھی دل کر رہا ہے، عروہ نے پھر سے منت سماجت کی تھی۔ جانے دو نا عادل، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جب سے بچی کی شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی اور نہ ہی اپنے بھائی کے ساتھ ٹائم گزار پائی ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ ٹائم گزارے۔ فوزیہ بیگم نے جب ان بچوں کی بحث سنی تو وہ بھی بیچ میں بولے بنا نہ رہ سکیں۔ لیکن مورے میرا کیا ہوگا؟ عادل بیچارگی سے کبھی فوزیہ کو دیکھتا کبھی عروہ کو۔ تمہارا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ عفان بھی بیچ میں بول کر اپنے دانت نکالتا عادل کو دیکھنے لگا۔ عفان کے نکلے دانت دیکھ کر عادل کا دل کیا وہ سامنے والے کے دانت توڑ دے۔ اب تو مورے نے بھی اجازت دے دی، پلیز عادل اب تو جانے دینا، عروہ نے اپنے ہونٹ باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اور بس پھر عادل نے گہرا سانس بھرتے اپنے دل پر 50 کلو کا پتھر رکھ کر عروہ کو جانے کی اجازت دے ہی دی تھی۔ تھینک یو سو مچ عادل، عروہ خوشی سے چہک کر بولی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ عادل نے عروہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کہاں؟ اب مجھے پیکنگ بھی تو کرنی ہے نا، اتنی ساری پیکنگ کرنے کے لیے ٹائم لگ جانا ہے۔ ویسے بھی کون سا بھائی بتا کر آئے ہیں، بتا کے آتے تو میں پیکنگ کر لیتی۔ کیا مطلب اتنی پیکنگ؟ 2 دن کے بعد تم مجھے میرے کمرے میں نظر آؤ موٹو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ عادل نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس 2 دن؟ عروہ کا منہ لٹک گیا تھا۔ اگر نہیں جانا چاہتی ہو تو بتا دو، یہ 2 دن بھی نہ جاؤ، رہو یہاں ہی، عادل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ عروہ نے عفان کی طرف دیکھا۔ عفان نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ 2 دن کے لیے مان جائے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔
ٹھیک ہے 2 دن ہی رہوں گی، وہ خوشی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا گئی۔ عادل نے کھا جانے والی نگاہوں سے عفان کو دیکھا۔ نہ ہی وہ اس کی بہن سے ملنے آتا اور نہ ہی عادل اسے اجازت دیتا جانے کی۔ وہ کب سے بینچ پر بیٹھا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر ختیجہ کے روم سے باہر آیا تھا۔ ایان ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر میری وائف اور بیبی۔ ایک امید کے تحت ایان نے بچے کا پوچھ لیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا خون آپ کی مسز کا بہہ چکا تھا آپ کا بیبی زندہ ہوگا؟ ڈاکٹر نے تھوڑا سختی سے کہا۔ میری بیوی؟ ایان نے اپنے خشک ہونٹوں کو اپنی زبان سے تر کرتے ہوئے پوچھا۔ جتنا خون آپ کی وائف کا بہہ چکا تھا ہمیں یہی لگا کہ وہ سروائیو نہیں کر پائیں گی، لیکن شاید یہ آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کے بچے کو تو نہیں لیکن آپ کی وائف کی جان بچا گئی ہیں۔ اپنے بچے کے بارے میں سن کر ایان کو دکھ ہوا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی گڑیا صحیح سلامت تھی اس کے پاس۔ ایان نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میں کب تک مل سکتا ہوں اپنی وائف سے؟ ایان نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کی مسز کا آپریشن ہوا ہے، کچھ ٹائم لگ جائے گا انہیں بہتر ہونے میں۔ جب ہمیں لگے گا کہ وہ بہتر ہو گئی ہے تو ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اوکے ڈاکٹر، میں انتظار کر لوں گا۔ یہ کہتے وہ پھر سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا، اور وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب گھر سے کال آئی تھی۔ پہلے تو وہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے آنسو کیسے ضبط کر رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اگر کال اٹھا لی اور کسی نے پوچھ لیا تو کیسے اپنے آنسو روک پائے گا؟ لیکن 2 سے 3 بار کالز آنے کے بعد ایان نے گھبرا کر سانس بھرتے کال اٹھائی۔ السلام علیکم زریز لالا، ایان نے آنسو کا گولا گلے سے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم اور کہاں مصروف ہو میرے بھائی؟ کوئی کال نہیں کی؟ ہماری گڑیا کیسی ہے؟ اس سے بات بھی نہیں ہوئی؟ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، سوچا کال کر لوں۔ دوسری جانب سے زریز خان بے چینی سے بولا۔ ایان نے اپنی آنکھیں بند کیں تاکہ آنسو نہ نکلیں اور وہ مشکل سے بولنے لگا۔ لالا وہ کوئی کام کر رہی ہے اس لیے وہ ابھی بات نہیں کر سکتی۔ ٹھیک تو ہو نا تم ایان اور گڑیا؟ جی بھائی سب ٹھیک ہے۔ اچھا بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی ہمیں کہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے مجھے انتظار رہے گا تمہاری کال کا۔ دوسری جانب سے یہ بات سنتے ایان نے کال بند کر دی۔ سوری لالا جھوٹ بولنے کے لیے، لیکن میں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ کافی دیر کرنے کے بعد آخر ختیجہ کو ہلکا پھلکا ہوش آ گیا تھا۔ اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایان نے سکھ کا سانس لیا تھا، اسے بس اپنی گڑیا کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کی جلدی تھی۔ ڈاکٹر سے پوچھتے ایان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی ختیجہ بیڈ پر پڑی تھی۔ ختیجہ کو دیکھتے ہی ایان کی آنکھوں سے بل بل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے ایان ختیجہ کی جانب گیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سوری گڑیا، اپنا ہاتھ ختیجہ کے بالوں میں پھیرتے ہوئے ایان اٹک اٹک کر بولا۔ مم میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، مم مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے وہ سنگیتا ہماری لائف میں آئی تھی، مم ہمارا بچہ ہم سے دور ہو گیا۔ ختیجہ کا ہاتھ پکڑے اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھتے ایان اپنا ضبط کھوتے زور زور سے رونے لگا تھا۔ وہ جو ہوش میں آ چکی تھی لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اپنے ایان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ختیجہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھا کر اپنے ایان کے آنسو صاف کرے، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ختیجہ نے اپنی ایک انگلی کو آہستہ سے حرکت دی تھی جیسے ایان محسوس نہیں کر پایا تھا، اگر کرتا تو وہ ختیجہ کے صدقے واری جاتا۔ ختیجہ کا ہاتھ احتیاط سے بیڈ پر رکھتے اپنی جیب سے ہزار کی گڈیوں کے نوٹ نکالتے، نہ جانے کتنے پیسے تھے۔ اپنی گڑیا پر وارتا اٹھ کھڑا ہوا اور ختیجہ کے ماتھے پر لب رکھتے وہ باہر چلا گیا تاکہ یہ صدقہ وہ کسی کو دے سکے۔ باہر جا کر اس نے صدقہ دیا جب اس کا موبائل زوروں شوروں سے رنگ ہونے لگا۔ کال پولیس اسٹیشن سے تھی۔ جی سر، مسٹر ایان، جس طرح کا حلیہ آپ نے لڑکی کا اور گاڑی کا بتایا، ہمیں کچھ لاش کے ٹکڑے ملے ہیں اسی راستے پر جہاں آپ پر حملہ ہوا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جل گئی ہے، اس کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن دھیان رکھیے گا، میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بار شناخت کر لیجئے۔ اوکے ایان صاحب،
یہ کہتے پولیس والوں نے کال بند کر دی۔ بے شک برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے تمہیں تمہارے انتقام تک پہنچایا ہے۔ ایان کے چہرے پر ایک سکون سا اترا، لبوں پر شکر الحمدللہ کا ورد تھا۔ یار عروہ میری جان، عادل بیچارگی سا منہ بنا کر کہتے گاڑی کی سپیڈ سلو کر گیا کیونکہ روڈ پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ ہاں جی میرے پیارے بھائی فرمائیں۔ ڈیری ملک کھا کر شاپر کو شیشے سے باہر پھینکتی وہ عادل کے ہی انداز میں بولی، یار اپنے گھر والوں کے سامنے تھوڑی سی وکالت کر دو اپنے بھائی کے لیے، اب اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ ہیں کیسی وکالت؟ عروہ نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ میری رخصتی کی وکالت۔ گاڑی کو روکتے وہ دانت نکال کر بولا، ہائے اللہ جی بھائی آپ کتنے بے صبرے ہیں، ابھی نکاح ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا آپ کو رخصتی کی پڑ گئی ہے۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی عروہ نفی میں سر ہلا کر بولی، بیوی کے ہوتے ہوئے تمہارا بھائی خود کھانا بناتا ہے، برتن دھوتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، میں تو کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھ سکتا، فلیٹ میں اکیلا ہوتا ہوں، سب پڑوسیوں نے کریکٹر لیس سمجھ لینا ہے۔ عفان نے اپنے سارے دکھ ایک ہی سانس میں بیان کر کے رکھ دیے تھے جس سے عروہ کو اس پر ترس آ گیا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا گھر والے اتنی جلدی رخصتی کے لیے مانیں گے، عروہ نے پریشانی سے کہا۔ اس وقت ان کی گاڑی ٹریفک کی بھیڑ میں پھنسی ہوئی تھی۔ اپس یار مان جائیں گے، تھوڑی سی وکالت کرنی ہوگی، 5 مہینے بہت ہیں، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اگر 1 ہفتے بعد رخصتی ہو جائے مزہ ہی آ جائے۔ چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ لیے نظروں میں ہانیہ کا سراپا سوچتے بولا، اچھا اچھا میں کروں گی بات، باقی آپ کی قسمت بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایسا نہ کرو عروہ میری جان، قسمت پر نہ چھوڑو، تھوڑی سی کوشش کرو اور اپنے بھائی کے لیے سب کو راضی کرو، باقی دلہن کو راضی کرنا میرا کام۔ وہ شرارت سے بولا کہ عروہ ہنس پڑی تھی۔ چلیں ڈن ہو گیا، اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی۔ خوشی سے بھرپور مسکراہٹ دونوں کے چہروں پر رقصہ ہوئی تھیں۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب ایک پاگل شخص ان کی کار کی جانب دوڑنے لگا۔ دروازے کا شیشہ نیچے تھا۔ وہ پاگل گاڑی کے قریب پہنچا، عروہ کا بازو پکڑ کر وہ کھینچنے لگا۔ اچانک کسی کا لمس اپنے بازو پر محسوس کر کے جھٹکے سے اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عروہ اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی لیکن عفان کار سے باہر نکلا اس آدمی کو اپنی بہن سے دور کرنے لگا۔ چھوڑو میری دلہن ہے یہ، دلہن۔ اس کے بار بار دلہن پکارنے پر عروہ نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولتے اسے دیکھا۔ وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا یہ پاگل انسان شہزاد تھا؟ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے بال کندھوں سے نیچے، داڑھی حد سے زیادہ بڑی ہوئی، رخسار پر کالک لگی ہوئی تھی، ہاتھوں پر مٹی۔ عروہ نے لمبا سانس لیا جیسے اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بمشکل عفان نے اس پاگل کو پیچھے کیا۔ عروہ کار سے باہر نکل کر دور کھڑی ہو گئی۔ دلہن اسے کہو مجھے چھوڑے، دلہن تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ پہلے غصے سے کہہ کر دوسرا جملہ اس نے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ عروہ نے عفان کی طرف دیکھا جس نے شہزاد کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ عفان تو پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا۔ وہ کیسے اس انسان کو بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی تھیں؟ دلہن چلو میرے ساتھ۔ عفان کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی وہ بار بار کوشش کر رہا تھا۔ اس سے قبل کہ عفان اسے مارتا، نگہت بیگم بھاگتے ہوئے شہزاد کی طرف آئی۔ اپنی تائی کو دونوں نے حیرت سے دیکھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ شہزاد پاگل ہے، وہ کہیں پر بھی منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے، لیکن اپنی تائی کی ابتر حالت دیکھ ان دونوں کو حیرت ہوئی۔ شہزاد میرا بیٹا۔ نگہت بیگم نے جیسے شہزاد کا ہاتھ پکڑا اس نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تائی آپ یہاں؟ عروہ ابھی بھی حیرت سے اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی جس کے بال دوپٹے سے باہر نکلے ہوئے تھے، کپڑے حد سے زیادہ گندے، قمیض کے بازو کلائیوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا، 2 دن سے سڑک پہ رہ رہی ہوں۔ شہزاد بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ کے بھائی نے آپ کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ نگہت بیگم نے حد سے زیادہ برا کیا تھا لیکن وہ پھر بھی ہمدردی لہجے میں سمائے بولی، وہ مجھے اپنے گھر پر بوجھ سمجھتا تھا، میرے بیٹے کے علاج کے لیے اسے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے تھے۔ نگہت بیگم اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر کے عروہ اور عفان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسا علاج؟ اس سب میں پہلی مرتبہ عفان بولا، مزاحمت کرتے ہوئے شہزاد کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید سخت کی۔ مجھے نہیں علم،
ہاسپٹل میں اسے لے کر جاتے رہے ہیں، بھائی اندر جاتے تھے، لیکن جب میں ان سے پوچھتی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تو مجھے کہہ دیتے تھے اس کا ذہنی توازن خراب ہے، بس اس وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ نگہت بیگم کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، اپنے بھائی کے بارے میں بتاتے ہوئے، جس بھائی پر اسے سب سے زیادہ مان تھا، اس نے ہی اسے دھتکار دیا۔ اس سے پہلے کہ عفان اور عروہ کچھ بولتے، شہزاد ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا زمین پر گرنے لگا۔ عفان نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ شہزاد بلند آواز میں اپنے بیٹے کو پکارتے اس کے قریب ہوتے رخسار زور سے تھپ تھپانے لگی، ساتھ ساتھ وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ آخری سہارا اس کا بیٹا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یہ سوچ ہی نگہت بیگم کی جان نکال رہی تھی۔ اپنی تائی کو دھاڑے مار کر روتے دیکھ عفان کو ان پر ترس آ گیا۔ شہزاد کو بازو میں اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور ان کی تائی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ کار کو حد سے زیادہ تیز سپیڈ میں بھگاتے ہاسپٹل کے باہر روکا۔ خان حویلی کے سارے افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے سوائے منتہا کے، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ہانیہ جاؤ منتہا سے پوچھ کر آؤ اسے کچھ کھانا ہے یا نہیں، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا، منتہا کا خیال آتے رضوانہ خانم نے کہا، جس پر سب لوگوں نے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے رضوانہ خانم کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کیا مورے منتہا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ کیوں؟ زریز خان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس سے آتے سب کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا، رضوانہ خانم کی بات سنتے پریشان ہوا۔ میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زریز خان بے چینی سے اٹھ کر جاتا رضوانہ خانم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم یہاں ہی بیٹھو، ہانیہ دیکھ لے گی۔ جاؤ ہانیہ بیٹا، جا کر منتہا کو کچھ کھانے کے لیے دے کر آؤ۔ جی میں دیکھ کر آتی ہوں، وہ کہتی اٹھ کر منتہا کے کمرے میں چلی گئی۔ ہانیہ کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی منتہا اپنے پیٹ کو پکڑے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ منتہا، ہانیہ جلدی سے اس کے قریب آئی جو بے سدھ سی پڑی تھی۔ ہانیہ، مم میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے، زریز کو بلاؤ۔ منتہا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد برداشت کرتے مشکل سے بولی۔ ڈاکٹر نے اسے 3 دن بعد کا ٹائم دیا تھا، میں ابھی بلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہانیہ جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ لالا، وہ منتہا سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے اترتی، وہ پھولی سانس کے ساتھ بمشکل بولتی لاؤنج میں بیٹھے سب لوگوں کو پریشان کر گئی۔ کیا ہوا منتہا کو؟ زریز جلدی سے اٹھا۔ لالا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ زریز بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس کے پیچھے گھر کی خواتین بھی گئی تھیں، جبکہ گھر کے مرد بڑے چھوٹے سب باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ کمرے میں آتے ہی زریز کی نظر منتہا پر گئی جو درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما جو درد سے سرخ پڑ گیا تھا۔ زریز جلدی سے گاڑی نکالو، منتہا کی ڈلیوری کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ رضوانہ خانم منتہا کو تکلیف میں دیکھتی جلدی سے بولی تھی۔ رضوانہ خانم کی بات سنتے زریز بکھلاتے ہوئے جلدی سے نیچے بھاگا تھا، جبکہ فوزیہ خانم نے ایک بڑی سی چادر اٹھاتے منتہا کو سہارا دے کر پہنایا اور اسے سہارا دیتے باہر لے جانے لگیں۔ سب بے چینی سے کوریڈور میں ٹہل کر ڈاکٹر سے خوشخبری سننے کے انتظار میں تھے۔ مورے، وہ کب سے اندر ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زریز نے چہرے پر پریشانی لاتے بے چینی سے کہا تھا۔ رضوانہ خانم اس کے بے چین ہونے پر مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ وہ حامی میں سر ہلاتی مسلسل ہاتھ میں تسبیح پکڑے پڑ رہی تھیں، جبکہ دوسرا ہاتھ زریز کے بالوں میں پھیرنے لگیں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخرکار روم سے ایک نرس نکلی تو زریز خان سمیت رضوانہ خانم اور فوزیہ خانم بھی اس کی جانب بڑھیں۔ نرس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر زریز، آپ کا بیبی اور آپ کی مسز دونوں بالکل تندرست ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، نرس نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی؟ رضوانہ بیگم نے خوشی سے پوچھا تھا۔ جی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مبارک ہو بھابھی، فوزیہ خانم مبارکباد دیتی رضوانہ خانم کے گلے لگیں، پھر زریز کے۔ ہم کب تک مل سکتے ہیں اپنی بہو سے؟ رضوانہ خانم کافی بے چین تھیں اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے۔ جی تھوڑی دیر میں ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ نرس یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں فوزیہ خانم نے گھر میں کال کر کے سب کو خوشخبری سنا دی تھی۔ رضوانہ خانم نے سب کو ہاسپٹل آنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ سب کا دل تھا کہ وہ ہاسپٹل جا کر زریز خان کا بچہ دیکھیں۔
تھوڑی ہی دیر میں منتہا کو اور بیبی کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب باری باری منتہا سے ملے اور اب باری تھی زریز خان کی۔ آنکھوں میں نمی لائے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے منتہا نے اسے دیکھا۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے، بالکل تمہاری طرح خانم۔ بالکل تمہاری طرح خانم۔ ہاں، ناک تھوڑی سی چپٹی سی ہے جو مجھ پر گئی ہے۔ بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ ایسے نہ کہیں، اتنی پیاری ناک ہے میرے زاویار کی، خواہ مخواہ کیڑے نکال رہے ہیں۔ منتہا نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں یار، میں کیڑے نہیں نکال رہا، ویسے بھی بچے سارے پیارے ہوتے۔ منتہا کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ ہنس کر بولا۔ اچھا خانم، یہ ابھی تم نے کیا نام لیا؟ زاویار، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، لگتا ہے پورے 9 منتھ کی پریگنینسی میں میرے نام کے جیسا نام سوچنے بیٹھی تھی، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ منتہا نے حامی میں سر ہلایا۔ گھر کب جانا ہے؟ میرے پور میں درد ہو رہا ہے۔ زاویار کو زریز کو پکڑاتے وہ بیزاریت سے منہ بنا کر بولی۔ تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، تمہیں 1-2 ڈرپس چڑھنی ہے پھر۔ اوکے خان، لیکن پلیز ڈاکٹر کو کہیں کہ جلدی۔ اوکے، میں کہہ کر آتا ہوں۔ زاویار کے گال پر چھوٹی سی کس دیتے وہ روم سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دونوں اسلام آباد پہنچے تھے۔ شناور نے ایک فارم ہاؤس بک کروایا تھا جس میں وہ دونوں قیام پذیر تھے۔ واقعی زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ میں نے اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں سہیں، اس کے بعد جا کر میری زندگی میں سکون آیا جب میرا نصیب شناور کے ساتھ لکھا گیا۔ اپنے بھیگے بال تولیے سے سکھاتی وہ مسکراتی بے خودی کے عالم میں بہت کچھ سوچتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے سراپے پر ٹکی ہوئی تھیں، اسی وجہ سے اسے علم ہی نہیں ہوا کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا اور کب شناور کمرے میں داخل ہوا۔ شناور قدم بہ قدم چلتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور اب آئینے میں شانزے اور اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شناور اسے یکٹک آئینے کی طرف دیکھتے پا کر مسکرایا، جبکہ شانزے ابھی تک یوں ہی اسٹل کھڑی آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی نگاہیں اپنے اور شانزے کے عکس پر تھیں۔ شناور اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا تھا۔ کتنے مکمل لگتے تھے وہ دونوں ایک ساتھ۔ آئینے نے جیسے ان دونوں کے وجودوں کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ ایک ساتھ کھڑے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ شانزے کی گہری نگاہیں اپنے آپ پر محسوس کرتے شناور کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ شناور دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کی طرف جھکتے ہوئے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو شانزے نے نہ سمجھی سے آئینے سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شناور اس کے ارادوں کو بھانپتا اس کے پیٹ کے گرد ایک بازو لپیٹ کر دوبارہ اسے واپس اسی جگہ پر کھڑا کر گیا جہاں وہ پہلے کھڑی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ شناور کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ شانزے کی پشت شناور کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھے اس کے پیٹ کے گرد دونوں بازو باندھ کر بھرپور استحقاق بھری نظروں سے پورے حق کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ شناور؟ شانزے نے اپنے پیٹ سے شناور کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو ایک پیار کرنے والے شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ شناور اپنی داڑھی شانزے کی کان کی لو پر پھیرتا شانزے کے وجود میں سپارک پیدا کر گیا اور پھر اپنی نظریں شانزے کے وجود پر گاڑی تھیں۔ پیاری لگ رہی ہو میری جان۔ شناور گہری نگاہوں سے اس کے ہوش ربا سراپے کو دیکھتا بھاری گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ شانزے کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ پھیل گئے۔ وہ ایک دم سے ٹھنڈی پڑنے لگی۔ وہ شناور کے حصار میں تھی اور شناور کی باتیں سن کر تو شانزے اب ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ شانزے نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن کہاں، اس بیچاری کے تو مزاحمت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں جیسے کام ہی کرنا بند کر گئے تھے۔ سارے بدن کا خون جیسے شانزے کے چہرے پر آ گیا تھا، جبکہ شناور جب سے اندر آیا تھا اسے اس طرح دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میری جان، میری لائی ہوئی ڈریس میں تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، بیوی پر روپ شوہر کے پیار کرنے سے ہی آتا ہے۔ ابھی تو تم نے میرا لایا ہوا ڈریس ہی پہنا ہے تو اتنا روپ آیا ہے۔ جب پیار شش جلدی سے مڑ کر شانزے نے اپنا ہاتھ شناور کے ہونٹوں پر رکھا تھا اور اسے آگے کچھ بھی بولنے سے روکا تھا، لیکن نظریں نیچے ہی جھکی ہوئی تھیں۔ اس میں شناور کی نظروں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے مت کریں شانزے۔ اپنے ہونٹوں سے شانزے کے ہاتھ ہٹا کر شناور گمبھیر لہجے میں بولنے لگا۔ آپ جانتی ہیں
کہ آپ کا مجھ سے کیا تعلق ہے، میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ شانزے کا جھکا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے شانزے کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا۔ شناور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد نرم انداز میں بولا، جبکہ اس کی ایکسرا کرتی نگاہوں نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ وہ اب آئینے میں نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ نظریں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ شناور کے سوال پر شانزے نے پھر سے شرم سے نظریں جھکانا چاہیں۔ جب شناور نے نہ میں سر ہلایا کہ اب نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ جج جی، آپ میرے شوہر ہیں۔ شانزے کا دل شدت سے دھڑکا۔ شانزے نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن شناور نے شانزے کی کمر سے پکڑ کر مزید اپنے قریب کیا۔ تو پھر یہ گریز کیسا میری جان؟ شناور کی نظر شانزے کے کپکپاتے ہونٹوں پر گئی تھی۔ وہ کوئی بچی نہیں تھی کہ اسے سمجھ نہ آتا کہ اس کا شوہر کیا چاہتا ہے آج کی رات۔ شناور نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دم سے اسے کمر سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا، جس پر شانزے نے گرنے کے ڈر سے فوراً اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ جب ہم حویلی سے آئے تھے مجھے لگتا تھا میری بیوی کی زبان تھی جس زبان سے وہ اپنی مورے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ جب ہم اسلام آباد آئے تھے تب بھی زبان تھی، یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ میری بیوی کی زبان کہاں گئی؟ شناور اس کی جانب جھک کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑ کر شوخ بھرے انداز میں بولا تو شانزے نے اپنی تمام شرم و حیا بھلا کر گھور کر اس کو دیکھا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں گونگی ہوں؟ میرے پاس زبان نہیں ہے، مجھے بولنا نہیں آتا۔ شانزے شناور کے بولتے ہی خود بھی شروع ہو گئی تھی، جبکہ شناور نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اس نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ پتہ پھینکا تھا اور اس کی ٹرک کام کر گئی تھی۔ 2 منٹ میں شرم و حیا کو سائڈ پر رکھ کر اسے کرارا سا جواب دے چکی تھی۔ ہائے اللہ، میری پیاری سی بیوی جان تو بولتی بھی ہے۔ ہاں تو میں بولتی ہوں نا۔ شناور کے ہاتھ پیچھے کرتی وہ نیچے اترنے لگی، لیکن پھر سے یہ ناکام کوشش شناور نے ناکام بنا دی تھی۔ لگتا ہے میری بیوی جان کو بیڈ پر جانے کی جلدی ہے، اسی لیے بار بار نیچے اتر رہی ہے۔ شناور نے پھر سے ایسی بات کہہ دی تھی جو کہ تھوڑی سی ریلیکس ہوئی تھی، پھر سے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ مجھے تنگ نہ کریں، شانزے اس کی گھنی مونچھوں پر نظریں ٹکاتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، مگر اس کی مونچھیں کافی گھنی اور بھری بھری سی تھیں، جو اس کے چہرے پر انتہا کی جچتی تھیں۔ مونچھوں تلے دبے انابی ہلکے گلابی ہونٹ بھی کافی اچھے لگتے تھے۔ میں نے ابھی تو کچھ کیا نہیں بیوی جان، ابھی تو میں کروں گا۔ کیا کریں گے آپ؟ شانزے اپنا خشک پڑتا حلق تر کرتی شناور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، جبکہ شناور کی نگاہیں تو اس کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ شناور کو شانزے کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ شانزے، آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کے کچھ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں جو بیوی کو ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ شناور کا ایک ہاتھ اب اس کی کمر پر چل رہا تھا، جبکہ شناور کے ہاتھ کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے شانزے کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، جبکہ شناور کے سوال پر شانزے کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ وہ جو سوال کر رہا تھا اس کا معنی وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ جج جی، اس کے گلے سے اب بمشکل ہی آواز نکلی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ شناور مسکرا کر بولتے ہوئے اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ دیکھیں، شانزے نے شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شانزے کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں اور دھڑکنوں میں عجیب سا شور برپا ہو گیا تھا۔ دکھائیں، شناور اس کی آنکھوں میں جھانکتا شوق بھرے انداز میں بولا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ جی آپ، شناور بے حد نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو اب کی بار شانزے نے رونے والی شکل بنا کر شناور کی طرف دیکھا، جس پر شناور نے بڑی مشکل سے اپنے اندر سے امڑتے ہوئے کینکے کو روکا۔ وہ بالکل بچوں سی حرکتیں کر رہی تھی اور شناور اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مزید اس کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ کیا آج میں آپ کی روح میں سما سکتا ہوں؟ کیونکہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں آپ کے قریب نہیں آیا ہوں۔ شانزے، مجھے آپ کی رضامندی ضروری ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی رضامندی کو اہمیت دی ہے، نہ کہ اپنے جذباتوں کو۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے شناور پیار بھرے لہجے میں بولا۔ شناور اب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے سوال کا جواب سننے کے لیے بے قرار تھا۔ شانزے بولتی بھی تو کیا بولتی، وہ حق پر تھا، وہ چاہتا تو کبھی بھی اپنا حق لے سکتا تھا، لیکن شناور نے ہمیشہ اس کو اہمیت دی تھی۔
شانزے نے اپنا چہرہ شناور کی طرف کیا۔ شناور بھی شانزے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور شانزے کے ہونٹ بے اختیار شناور کے ہونٹوں کے کنارے سے ٹکرائے۔ شانزے تو سست پٹا گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی مگر شناور نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ شانزے کے ہونٹوں کا اپنے ہونٹوں پر لگتے ہی شناور کے سینے میں وہ جذباتوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو چھیڑ چکی تھی۔ شناور ایک لمحے میں اس کی کمر کو جکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹتے فوراً اس کے لبوں پر قابض ہوا۔ شانزے کا لمس اس کے پورے وجود میں آگ کی چنگاریاں بھر گیا تھا۔ بے شک یہ حرکت شانزے سے بے اختیار ہوئی تھی مگر وہ شناور کے جذبات پر پٹرول چھڑکنے کا کام کر گئی تھی۔ شانزے نے شناور کی قمیض کو زور سے مٹھی میں دبا لیا جبکہ شناور اس کے اوپر مزید جھک کر اپنے لمس میں مزید شدت اختیار کر گیا۔ وہ شدت سے اس کی سانسوں کو معطر کر رہا تھا جبکہ شناور کے وجود سے اٹھتی مضبوط مردانہ کلون کی خوشبو شانزے کا دماغ معوف کر رہی تھی۔ شناور پیچھے نہ ہٹا تو شانزے نے پورا زور لگا کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کی کوشش رائے گا گئی۔ شناور ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اپنی گھٹتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے شانزے کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں کے مکے بنا کر اس کے سینے پر مارنے شروع کر دیے جبکہ اپنے سینے پر نازک وار محسوس کرتے شناور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے شانزے کی بند آنکھوں کو دیکھا جبکہ ہونٹوں پر شدت لمحہ بہ لمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شانزے کے لبوں کو آزاد کیا تو شانزے کھانستے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ صرف 1 منٹ اس نے شانزے کو مہلت دی تھی۔ اس کے بعد وہ شانزے کا چہرہ پکڑتا دوبارہ شدت سے اس کی سانسوں میں سما گیا۔ اب کی بار شانزے شدت سے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی۔ مزاحمت تو وہ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اس وقت شناور کو روکنے کی ہمت میں نہیں تھی۔ شانزے اب مکمل بے بس ہو رہی تھی۔ وہ اب بھی بمشکل اس کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی جب اسے شناور کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی شناور نے اس کی میکسی کی بیک زپ کو جھٹکے سے کھول دیا جبکہ شانزے لمبے لمبے سانس لے کر اپنی سانسوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہنوز سختی سے بند تھیں۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا یہاں تک کہ اس کی گردن تک سرخ ہو گئی تھی۔ شناور بھرپور خمار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ گہرے گہرے سانس لینے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز بری طرح سے ہلچل مچا رہے تھے جو شانزے کے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگا چکی تھی۔ جو جذبات دل کے کسی کونے میں وہ دبا کر بیٹھا تھا وہ آج جیسے بے لگام ہو گئے تھے۔ جوان جذبات نے دل کے تار ہلا دیے تھے۔ اس کی پناہوں میں اس کی محبت تھی، اوپر سے اس کی محرم اور سونے پر سہاگا وہ انتہا کی خوبصورت جس کے پاس جانے کے لیے نہ جانے شناور نے کتنا انتظار کیا تھا۔ سامنے موجود وجود اس کا عشق تھا، اس کی محبت تھی جسے اس نے نکاح کے بعد نظریں اٹھا کر دیکھا ضرور تھا لیکن کبھی اپنا حق نہیں لیا تھا۔ شانزے نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر شناور کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر شانزے پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ شناور کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں جبکہ شانزے کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ شناور شدت سے جھکا اور جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کی مہر لگانے لگا جبکہ اپنی پشت پر شناور کے ہاتھوں کی بے باکی اور ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے شانزے تکیے کو اپنی مٹھی میں بھر گئی۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کیے اس کی جسارتوں پر ہلکان ہوتی بمشکل اسے برداشت کر رہی تھی۔ شناور نے اسے کندھے سے پکڑ کر آہستہ سے سیدھا کیا اور اس کی ہرنی جیسی ڈری سہمی بند آنکھوں کو دیکھا۔ آنکھیں کھولے میری جان۔ شناور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی شارک پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ شانزے نے گہرا سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، ہلکی سی ڈم لائٹ جل رہی تھی جس میں وہ بامشکل شناور کے چہرے کو دیکھ سکتی تھی مگر اپنے اوپر جھکے شرٹ لیس شناور کو دیکھ کر اس کی سانسیں مزید گہری ہونے لگیں۔ اسے تو محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ شناور نے کب اپنی قمیض اتاری اور کب اس نے روم کی لائٹ آف کی۔ وہ تو بری طرح ہلکان ہوتے ہوئے اس کے لمس پر کانپ رہی تھی۔ شناور، اس نے کانپتی آواز میں شناور کو پکارا تو شناور کا دل اس کے سینے میں شدت سے دھڑک اٹھا۔ اس نے پہلی بار اتنے پیار سے نام لیا تھا۔ حکم میری جان۔ شناور اوپر کو اٹھتا ہے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ اس کے ہونٹ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو محسوس کر رہے تھے جبکہ شانزے اس کے برہنہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھے بڑی مشکل سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ بس پلیز، وہ لڑکھڑاتی آواز میں رک رک کر بولی تو شناور نے اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے اس کے رخسار کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا چبایا جس پر شانزے بری طرح سے سسک اٹھی۔
ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، ابھی تو قربت کے لمحات شروع بھی نہیں ہوئے اور بس کرنے کو بول رہی ہیں۔ شناور خمار میں ڈوبی بھاری گمبھیر آواز میں بولا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر باری باری اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ اب شدت سے اس کی ایک ایک انگلی کو چوم رہا تھا، کتنی ہی دیر تو اس کے ہاتھوں کو ہی چومتا رہا، جبکہ شانزے لمبے لمبے سانس لیتی اس کی قربت میں ہلکان ہوتی اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، بس اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، دماغ بھاری سا ہو رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور جسم اکڑنے لگا تھا۔ شناور لمحہ بہ لمحہ اس کی بے باکیوں کو محسوس کرتے ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ جب مکمل طور پر شناور کے سامنے عیاں ہوئی تو وہ خوف اور شرم کی وجہ سے سمٹنے لگی، جبکہ شناور اسے نرمی سے اپنی باہوں میں چھپا تھا، اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جبکہ گزرتی رات اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں پر شانزے بری طرح سے کانپتے ہوئے پینک ہو رہی تھی۔ شش، کچھ نہیں ہوا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، پینک ہونا بند کریں شانزے۔ شناور اس کے کان میں سرگوشی کرتا نرمی سے اس کے بازوؤں کو سہلانے لگا، مگر جب اچانک اس کی شدت بڑھی تو شانزے کی آہیں عروج پر پہنچ گئیں۔ وہ بری طرح سے سکتے اس کی کمر پر ناخن کاٹ دیتی، کبھی اس کی کمر تو کبھی اس کی گردن اور کبھی اس کے کندھے بازو پر، اپنی تکلیف کو برداشت نہ کرتے اپنے ناخنوں سے اسے نوچ رہی تھی، جبکہ شناور کو اس وقت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شانزے کو لمحہ بہ لمحہ پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شانزے کے لیے یہ سب برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو قید کرتے اس کے وجود کو سہلاتے اپنی شدتیں اس پر عیاں کرنے لگا، جبکہ شانزے کی گھٹی گھٹی سسکیاں شناور کے ہونٹوں میں ہی دب گئیں۔ وہ اپنے وجود کی نزاکت لیے شناور کے ساتھ چپکتی اپنے کانپتے وجود پر قابو پانے لگی، مگر ایسا کہاں ممکن تھا، وہ خود پر جتنا قابو پا رہی تھی وہ اتنا بے قابو ہو رہی تھی، اور شناور اس کی آہوں پر مزید بہکتا اپنی شدتوں میں مزید روانی لے آیا، جس پر شانزے تڑپتی سختی سے اس کی پناہوں میں چھپ گئی، جبکہ شناور اپنی بے قراریاں اس نازک وجود پر عیاں کرتے خود کو اور شانزے کو اس جہان سے کہیں دور لے گیا، جہاں صرف وہ دونوں تھے، جہاں کسی تیسرے کا کوئی وجود نہیں تھا، جبکہ شانزے اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر گئی۔ گزرتی رات نے ان دونوں کی محبت کی ایک نئی داستان لکھی تھی۔ ایک کی محبت تو عشق تھی، جبکہ دوسرے کی محبت تو ابھی شروعات تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کی محبت کس کو مکمل کرنے والی تھی۔